لبھن تے آوے چھل دے لوگوں تے او بھی وانٹا کوئی نہیں میں سمجھا وقت نہیں سکتا جے لبھن تے آؤ تے او بھی وانٹا کوئی نہیں رب تا تیرے اندر وسدا رب رب کردے بڈھے تھی گئے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج کھورا نہ ملیا منتاں کر کر ہارے رب تا تیرے اندر وسدا پڑھ ویکھ قرآن سپارے بھلے شاہ رب انہاں نوں ملدا جڑا یار تو تن بنوا دے کو لفظ تو صحیح نہ جی میں تو تے میں جیندے ودے ہیں انہوں ملنا کیوں یہ انداز مومن کوئی نہیں اپنی من مرضی نال جیونا کوئی جیونا نہیں ہوندا تھل دے لوگو جیونا او ہوندا ہے جڑا اللہ دے حکم تے اللہ دے امر دے تابع ہوے او جملہ سماعت فرماؤ عبد الرحمن بن سالبہ دی تلاش شروع ہے غاراں دے اندر چھپ کے زندگی گزرندے پئے اصحاب علیہ رضوان کو لیندے ودے ہیں ایک وادی دے اندر پہنچے ایک چراوا مال شریک رہا حدیث مسلم اس کو پوچھا کرتے ہیں اے بابا اساں عبد الرحمن بن سالبہ گورے دے رہتے ہیں انصاری صحابی ہے وہ لبدا نہیں کیا کہ تو جانتا ہے کتھوں سے انہیں آکھا بابا میں ہو تو کچھ نہیں جانتا یہ غار دے اندر ایک شخص ہے جڑا اتنا درد بھری آواز دے نال روندا ہے آہو افواہ کردا ہے دکھی طریقے دے نال روندا ہے ادھراندا ہے او جڑا روندا ہے میرا اجر مال ایک چارہ کھاون چھوڑ دیندا ہے عبد الرحمن بن سالبہ مغار کے اندر ہے کہ صحاب اندر پہنچے پیغام رسول بن کے سنایا سرکار کا پیغام سنایا عبد الرحمن بن سالبہ رضی اللہ تعالیٰ دعا مکمل کر کے ایک لمحہ دی بھی تاخیر نہیں کی کہ حضور دی خدمت سے حاضر ہوئے مسجد نبی دا ماحول ہا ہر 400 اصحاب علیہم رضوان تشریف فرما ہے حضرت عبد الرحمن بن سالبہ نے سرکار نے اٹھا ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن خیر تو ہے کتنے دہاڑے ہو گئے تو نظر نہیں آیا عرض کریں دے حضور والے تو کیا لکاونا تو سب اللہ دی توفیق دے نال دنیا دے حال ہی جان دے ہو سبحان اللہ واللہ اعلم ورسول یا صحاب علیہم رضوان دا کلمہ جملہ میں میرا موضوع نہیں لیکن میں ایک جملہ عرض کر سکتا ہاں اگر آپ اجازت ہو کہ انہاں دا عقیدہ ہے حضور جو کچھ اسا نہیں جان دے نا تو اللہ بھی جان دے اللہ دل ضرور جان دے اللہ دی توفیق دے نال تساں بھی جان دے ہو عبداللہ سماعت فرما عرض کیتا حضور توالے تو کیا مقابلہ اور حضور میری ذات کو گناہ سرزد ہویا ہے میں اللہ دی بارگاہ کثرت دے نال سوال توبہ استغفار کیتا ہے لیکن سرکار میرے دل دا بوجھ ہلکا نہیں تھا اجن پر میں رو رو گریہ زاری کیتی ہے اللہ کو مناون دی لگ کوشش کی پر میرے دل دا بوجھ ہلکا نہیں ہوا سرکار نے عبد الرحمن بن سالبہ دی میں حالت لکھی غلام دی آقا نے حجب حالت لکھی تو غلام دے سر کو حضور نے پکڑا اپنے گود دے اندر رکھا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن بن سالبہ سے تک تسلی دینے تو صاحب ایمان ہے اور تے سچی توبہ کیتی ہے تے اے اللہ تبارک و تعالی دی رحمت اور اس دا قانون ہے جب بندہ سچی توبہ کر گھنے فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات اللہ تائب دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ اپنے رحمت کے صدقے جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنے نیکیاں تائب کو عطا فرما چھوڑتا ہے سرکار نے زبان نبوت دے نال جب تسلی ارشاد فرمائی تسلی ہو گئی اگر انہاں دا سر حضور دی گود دے وچ تھا ہن جڑی گال میں عرض کرنی ہے جڑی دعا اساں منگدے ہیں بڑی معروف جی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ دعا ہے جڑی قیام طور تے منگی جاندی ہے اس دا شان نزول یہ حضرت عبد الرحمن بن سالبہ دا گود حضور دی گود دے وچ سر ہے اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا ہے وان جبرائیل محبوب دے غلاماں تے رحمت والا پیغام ان کے پیش فرما چاہا اور کیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا آخرت یا دین کا سوال کرتا ہے اللہ اپنی رحمت دے صدقے سوالے نو اللہ دین دنیا دے خیر عطا فرما چھوڑتا ہے یہ اس دعا یعنی کہ اس آیت کریمہ دا شان نزول ہے حضرت عبد الرحمن بن سالبہ انہاں دی توبہ قبول ہوئی یعنی کہ کسی بھی تائب دی توبہ رد نہیں ہوتی ابواب رحمت دے دروازے کھلے ہیں آپ دی ہن توجہ چاہتا موضوع ہن سنجیدگی دے ون میندا پیا ہے کسی بھی تائب دی توبہ اللہ رد نہیں کرے گا بشرط یہ ہے کہ الا من تاب و آمن شرط یہ ہے کہ صاحب ایمان ہو پہلی شرط توبہ دے واسطے وہ صاحب ایمان مشرک شخص دی توبہ قبول نہیں ساری زندگی جے شرک کیتا ہوئے اللہ دی ذات دے نال کہیں کو شریک کرنا یہ شرک ہے ان دی ربوبیت دے سمادیت دے اندر کائیت دے اندر کہیں دا اور حصہ سمجھنا یہ شرک ہے وہ وحدہ لا شریک ہے ہر گناہ دی معافی ہے پھل دے لوگوں پر یاد رکھے شرک دی معافی کوئی نہیں
او ہک ہے تے ہک دی دم دم سکھ ہے جیڑا ہک تو دو کر جانے او کافر او مشرک